بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پیش خدمت ہے بعثت سے پہلے کا انسان۔ انسان دنیا میں انسانوں کو پوجتے تھے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی، ان کی کوئی ہستی نہیں تھی، وہ عاجز و درماندہ تھے۔ کسریٰ و قیصر جیسے شہنشاہوں کا دبدبہ انہیں لوٹ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں، پاؤں اور گردنوں میں بندھن یعنی زنجیر پڑے ہوئے تھے۔ دینی بزرگ یعنی پوپ، بادشاہ اور امیر گویا سینکڑوں شکاری ایک شکار کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تخت کے مالکوں اور بت خانہ و آتش کدہ کے پیشواؤں نے غریب انسانوں کی ویران یا اجڑی ہوئی کھیتی سے وصول خراج کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل انسانوں کی حالت بڑی ناگفتہ بہ تھی۔ ظلم و تعدی کا بازار گرم تھا، طاقتور کمزوروں کو کھا رہے تھے، انسان اپنے جیسے انسانوں کے غلام بن کر ان کی عبادت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اہل حکومت اور مذہبی پیشوا گویا کمزور انسانوں کے شکاری تھے۔ جنت کے پروانے بیچنے والا پیشوا کلیسا میں بیٹھا ہوا اس پریشان حال اور بے بس شکار یعنی عوام کے لیے جال کندھے پر ڈالے ہوئے تھا اور ان کی جیبیں خالی کرتا تھا۔ ادھر ہندوستان میں برہمن نے ان کی کیاریوں کے پھول چن لیے تھے اور آتش پرستوں کے مازاروں یعنی پیشوں نے غریبوں کے خرمن کو آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ غلامی نے انسانوں کی فطرت بہت پست کر دی تھی، ان کی بانسری میں نغمے خون بن کر رہ گئے تھے۔ یہ حالت زار تھی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امانت دار ہستی کا ظہور ہوا، تب تمام حقداروں کو ان کے حقوق مل گئے اور جن لوگوں کو مختلف اشخاص غلام بنائے بیٹھے تھے انہیں بادشاہی کی مسند دے دی گئی۔ اس وجود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی راکھ سے زندگی کے شعلے پیدا کیے، پہاڑ کاٹنے والے مزدور کو پرویز جیسے بادشاہ کے برابر رتبہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مزدوروں کی عزت بڑھ گئی۔ جو لوگ کار فرما بنے بیٹھے تھے ان سے آقائی اور برتری کا منصب چھین لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پرانے ڈھانچے کی قوت توڑ کر رکھ دی اور عالم انسانیت کے گرد ایک نیا حصار حفاظت کے لیے قائم کر دیا۔ غلاموں کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس وجود پاک کا ظہور پرانی دنیا کے لیے موت کا پیغام تھا۔ آتش کدے سرد ہو گئے، بت خانوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس وجود کے پاک ضمیر سے آزادی پیدا ہوئی۔ یہ لذیذ شراب اسی کے انگور سے نکلی۔ عہد جدید نے جو سینکڑوں چراغ پیدا کیے، اس عہد کی آنکھ اسی پاک وجود کی آغوش میں کھلی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا نقش ہستی کے صفحے پر کھینچا اور ایک ایسی امت پیدا کی جو دنیا کو فتح کرنے والی تھی۔ مسلمان جہاں گئے باطل کے نشانات مٹاتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی انسانیت کو عطا کیا، اسی کے ثمرات آج کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ اس امت نے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے لیے پروانہ بنی ہوئی تھی۔ اس امت نے حق کی حرارت سے سینہ گرما رکھا تھا اور اس کا ایک ذرہ سورج کے گھر کے لیے شمع کی حیثیت رکھتا تھا۔ کائنات پر اس امت کے نشے سے رنگینی چھا گئی اور بت خانے اللہ کے گھر بن گئے۔ اللہ کے تمام رسول اور نبی اس امت کے آباء و اجداد تھے اور اس کے سب سے زیادہ پرہیزگار افراد اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والے تھے۔